السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس چینل کیوٹ کڈس۔ یقیناً آپ نے اپنے اسکول کا ہوم ورک کر لیا ہوگا، تو چلیں اس ٹائم کو ایک ایلیفینٹ کی سٹوری سن کر انجوائے کرتے ہیں۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا۔ شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اٹکیلیاں لیتا جا رہا تھا۔ وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سوٹ میں پانی بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ساتھیوں پر پھینکتا، وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں، کیا ہوا اگر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی، ان کی طرح میرے بھی دو بڑے کان ہیں، ان کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو میرے بھی، مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا نہ تھا۔ وہ رونے لگا، اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ شاید میرے دانت کہیں گر گئے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے، اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا، ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے درختوں، جھاڑیوں، پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے، مگر دانت کہیں نہیں ملے۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، بندر چچا، میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، آپ نے تو نہیں دیکھے؟ دو لمبے نوکیلے دانت؟ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر نے چھلانگ لگائی اور ایک اور شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے بڑھا، آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا، تایا زرافہ، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے، مجھ سے گم گئے ہیں؟ زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی پھر چل پڑا۔ اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا، شیر دادا، آپ میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے، مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں؟ شیر نے کہا، منّے، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے؟ تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا، ماں نے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا، بیٹے تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ہوئے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں، مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے رونی سی شکل بنا کر کہا، میرے دو لمبے نوکیلے دانت، میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر مجھے کہیں نہیں ملے۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ قہقہا سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور ارد گرد کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہتھنی نے کہا،
پیارے بیٹے، تمام بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اتنے بڑے ہو جاؤ گے تو نظر آنے لگیں گے۔ اس لیے میرے بھولے بیٹے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ دانت تمہارے منہ میں خود ہی نکل آئیں گے۔ ننھا ہاتھی حیرت سے بولا، اوہ، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ کیوٹ کڈس، یقیناً آپ کو یہ سٹوری سن کر بہت مزہ آیا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے منہ میں بھی دانت نہیں تھے، اور جب آپ 6 یا 7 ماہ کے ہوئے تو آپ کے منہ میں ملک ٹیتھ آ گئے، اور یہ ملک ٹیتھ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو گرنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو دانت آئے اسے پرمننٹ ٹیتھ کہتے ہیں۔ وہ بڑھاپے تک کے لیے ہوتے ہیں۔ کیوٹ کڈس، آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔